اب اللہ تعالیٰ نے دو صحابہ کرام کی کیٹیگری بیان کی، دو طبقے بیان کیے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے۔ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور مال خرچ کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے اور مال خرچ کرنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن جنت کا حسنہ، جنت 17ویں پارے میں حسنہ کو جنت کہا گیا، تو حسنہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کیا ہے، چاہے فتح مکہ سے پہلے ہو یا بعد میں۔ قرآن کے الفاظ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا، یعنی جنت کا وعدہ کیا، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو یا بعد میں مسلمان۔ اب بتائیے، تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی کرنا، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا، ان کی غلطیوں کو بیان کرنا اور پھیلانا، یہ کسی منافق کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور اس شخص کا جس کے قسمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بہت بری چیز لکھ دی گئی ہو۔ ایک بہت اہم واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے، سنو۔ صحابہ کرام کی صرف عزت کرنا، ان کو زندگی بھر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی برا لفظ زبان سے نہ نکالنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی خیر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، بہت برا سلوک کرتا تھا، بہت آوارہ تھا اور بہت برا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ستاتا تھا اور آس پاس کے سبھی لوگوں کو وہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ برداشت کرتے تھے، کیونکہ بڑے محدث ہیں، بڑے امام ہیں، تو ان کو برداشت کرنا ہے، وہ برداشت کرتے تھے۔ بہت برا پڑوسی تھا۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے جا کر بیٹھے ہوئے، مجلس چل رہی ہے ان کی، حدیث کا درس دے رہے، تو وہ آ گیا، پڑوسی آ گیا، وہ بھی آ کر درس میں بیٹھا، درس ختم ہو گیا، سب لوگ چلے گئے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہے، اس سے ناراض، دل تنگ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں آ گیا، اتنا ستا رہا ہے، اتنے سالوں سے مجھے تکلیف دے رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے جب سب چلے گئے، اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یا ابا عبداللہ لم تنقبض منی، اے ابو عبداللہ آپ مجھ سے اپنے اندر تنگی کیوں محسوس کر رہے ہیں، آپ کا دل تنگ کیوں ہو رہا ہے مجھے دیکھ کر؟ پھر اس نے خود جواب دیا کہ آپ کو دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میری طرف سے دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، میں نے توبہ کر لی۔ اور توبہ کیوں کی ہے؟ اس نے کہا برؤیا رأیتھا، ایک خواب میں نے دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے میں نے توبہ کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دلچسپی پیدا ہوئی، اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا خواب کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور میں دور کھڑا ہوا ہوں، بہت سارے مسلمان آ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی نزدیک جانے کی، گناہوں کی وجہ سے۔ وہ خود کہہ رہا ہے شرمندہ ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، انسان گناہ کرے اور شرمندہ ہو، کم سے کم گناہ کر کے اگر آدمی ڈھیٹ بنے تو یہ تو بہت زیادہ بری بات ہے۔ جیسے آج کل لوگ جو ہے سمجھتے ہی نہیں کہ ہم گنہگار ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ میں تو دودھ کا دھلا ہوں، میں تو بہت پاک صاف ہوں، گناہ کر کے بھی ہم جو ہے نڈر رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو گنہگار تھا لیکن شرمندہ تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے خواب میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے ہوئے شرم آ رہی کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاؤں، دعا کی درخواست کروں۔ تو بعد میں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بلایا، اے فلاں ادھر آؤ، تم نزدیک کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یقطعنی الحیا، حیا اور شرم مجھے روک رہی ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے حیا اور شرم مجھے روک رہی ہے کہ میں آپ کے نزدیک نہیں آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، عجیب بات ارشاد فرمایا، اس سے کہا اے بندے آ جا، تو نے گناہ تو بہت کیے ہیں، کیا کہا؟ تو نے گناہ تو بہت کیے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا گناہ تو نے کبھی نہیں کیا، فَإِنَّكَ لَا تَسُبُّ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي، تو نے آج تک میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہیں کہا۔ اللہ اکبر، یہ گناہ تو نے کبھی نہیں کیا، میرے صحابہ میں سے تو نے کسی کو برا بلا نہیں کہا، آ جا نزدیک آ جا۔ تو کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے لیے بھی دعا کی. پھر جیسے ہی میں خواب سے اٹھا تو فوراً میں نے پچھلی زندگی سے توبہ کی. اب میں نیک بن چکا ہوں اور اپنے پچھلے سارے گناہ چھوڑ چکا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس واقعے کو یاد رکھو، اس واقعے کو خوب پھیلاؤ. حدثوا عنہ واحفظوا، اس واقعے کو محفوظ رکھو، اس کو خوب پھیلاؤ تاکہ گنہگاروں کو ہمت ہو، گنہگار لوگ توبہ کریں زیادہ سے زیادہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رسپانس دے رہے ہیں، اتنی جو ہے عزت افزائی کر رہے ہیں گنہگاروں کی، تو ہر گنہگار تاکہ توبہ کرے، وہ اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھے کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا. خیر، بات چل رہی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان نہیں کھولنا، یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے. اللہ ہمیں پوری زندگی اس پر قائم رکھے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نہ نکالیں. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، یہ گویا اپنے اوپر خیر کے ہر دروازے کو بند کرنا ہے. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ان کے لیے صحابی ہونا ہی کافی ہے. اسی لیے دیکھو صحابی کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ لفظ صحابی ہے. صحابی کا کیا مطلب ہے؟ یہ صحبت سے نکلا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک مجلس میں بھی جو صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، بس وہ اتنی فضیلت پا گئے، اتنا اونچا مقام پا گئے کہ اب قیامت تک کے آنے والے بڑے بڑے علماء، محدثین، بڑے بڑے حاجی، نمازی، تہجد گزار اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ سب کا ہمارا عقیدہ ہے. صحابی لفظ صحبت سے نکلا ہے. بس جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھا لی ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، بس ان کا مقام وہ ہو گیا کہ اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن تابعین کے لیے جو لفظ ہے وہ تابعین کے لیے صحابی کا لفظ صحبت کا لفظ نہیں ہے. تابعین وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھا، تو ان کے لیے دیکھنا کافی نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھنا کافی نہیں ہے، صحابہ کے نقش قدم پر زندگی بھر چلنا، تابع اس کو کہتے ہیں اتباع. ان کے لیے اتباع کرنا ضروری ہے، تب جا کر وہ جنتی بنیں گے. ان کے لیے لفظ ہے تابعین کا. صرف صحابہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے صحابی کا لفظ ہے. ایک صحبت بھی انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا لی تو بس وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. وہ صحابہ، ان کے لیے لفظ ہی ہے صحابی، صحبت. پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی بھی صحبت جس کو نصیب ہو گئی ایمان کی حالت میں، بس وہ پار ہو گئے. اس کے لیے اتباع کا لفظ نہیں آیا، اس کے لیے صحابی کا لفظ ہے. باقی تابعین اور قیامت یہاں تک، یہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ اتباع کا استعمال، والذین اتبعوہم بإحسان. جن کو بھی اب صحابہ کے بعد تابعین سے لے کر قیامت تک جن کو پار ہونا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، ان کے لیے اتباع شرط ہے. ان کے لیے اتباع شرط ہے. ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، پوری زندگی چلو، تب جا کر تم جنت میں پہنچو. لیکن صحابہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے، صحابہ کے لیے یہ شرط نہیں. حالانکہ صحابی کوئی بھی اتباع سے خالی نہیں ہے. صحابی ہو تو وہ ضرور اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے لیے یہ چیز شرط نہیں ہے. ان کی صحبت مل گئی، بس وہ کامیاب ہو گئے، وہ پار ہو گئے. ہمارے لیے اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے اتباع ضروری ہے. اسی سے اندازہ لگائیں ان کے مقام کا. خیر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جنتی ہونے کا پروانہ دیا. فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے دین میں پیش قدمی کرنے والے اور وہ لوگ جو ان کا اتباع کریں اخلاص کے ساتھ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، ایمان اور اطاعت کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے.